اس کے علاوہ روپوش کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, جو رسپانس کا آپ نے پوچھا ہے, اٹ از فینومینل. آئی ایم اسپیچ لیس آنیسٹلی. مجھے ایکچولی ابھی 1 گھنٹہ پہلے میری کزن کا فون آیا, شی از اے ڈاکٹر, تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی والا. جی بولیں. کہتی ہیں کہ ابھی ایک 20 days اولڈ ایک بچہ ہے, اس کا نام رکھا ہے سلار. ماشاء اللہ. تو ان کی امی بولتی ہیں, میں نے ان کی امی سے پوچھا آپ نے کیوں نام رکھا ہے سلار اس کا, تو کہتی ہیں بیٹا وہ روپوش ٹیلی فلم آئی ہے نا, اس میں مجھے سلار کا کیریکٹر اتنا پسند آیا, مجھے سلار اتنا اچھا لگا اس میں کہ میں اس کا نام سلار رکھ دیا. تو میں کہہ رہا تھا بندہ اور کیا مانگے, مطلب دس از آئی مین روپوش ہیز کریٹڈ ہسٹری, کہتے ہیں نا ویوز, تو وہ اٹس کریٹڈ ویوز, اٹس اے گلوبل سینسیشن, ویو شیٹرڈ ریکارڈس. ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ماشاء اللہ سے, آپ ٹی وی کی ریٹنگ دیکھ لیں, وی ہیڈ 105 GRPs, دیٹس ریکارڈ اٹ سیلف. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ اگر دیکھ لیں تو 79 ملین, ٹھیک ہے, 35 days میں. اگر آپ سانگز اور ساری چیزیں ملا دیں, دونوں سانگز اینڈ فرسٹ لک, ٹیزر, پرومو, تو we've touched 129.6 million as of today. And if you include all the social platforms, TikTok, Facebook, Instagram, Snap, ہر چیز اگر آپ انکلوڈ کر دیں تو we are touching 490.6 million as of today. ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب مووی بنا رہے تھے کہ یہ ہوگا؟ کوئی تھوڑا سا بھی نہیں ایکسپیکٹ ہم نے یہ کیا, دیکھیں ہم نے محنت بہت کیا, رائٹ. تو اٹ واز 22 days آف میڈنس. آپ مجھے بتائیں کون سی ٹیلی فلم 22 days کی شوٹ ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتی, رائٹ. تو اٹ واز 22 days آف میڈنس ان دا سینس کہ دن رات کام کیا, اور کہتے ہیں نا کہ خون پسینہ, وہ جان لگائی ہے اس پہ. کوئی ٹائمنگ نہیں تھی, کون کب آ رہا ہے کون کب جا رہا ہے, ظاہر آنے کی ٹائمنگ تھی, جانے کی ٹائمنگ نہیں تھی. تو it's a global sensation and I've received so much love. Thank you so much for, I think, the audiences, the viewers. میں انسٹاگرام پہ جب دیکھتا ہوں, میں نے رینڈم, آپ سوچیں میں رینڈم پیجز دیکھے میں نے جن کے 2-3 ہزار فالوورز ہیں, انہوں نے ہمارے انسٹاگرام پہ ایک سین لگایا ہوا ہے, اس کے 3 ملین ویوز, جیسے مذاق ہے کوئی 3 ملین ویوز. تو I was shocked. I was like, yeah, this is phenomenal. Like how cool, right? تو لیکن نہیں میرے فینس کے لیے, اینڈ دی ایڈٹس دے میک, آئی تھنک مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ دے اسپینڈ سو مچ ٹائم, ٹھیک ہے, فار سم ون ہو دے ڈونٹ نو. آئی ایم شیور ہر سیلیبریٹی کے ساتھ ہوتا ہے اینڈ اٹس ویری نارمل, بٹ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ وہ چیز میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار کوئی ٹائم نکالے میرے لیے اتنا زیادہ, جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے, صحیح ہے, ایک پرفارمنس سے. تو وہ آئی تھنک اٹ سیلف واز ویری بگ تھنگ. And I'm extremely humbled and grateful to you all, because this would not be possible without you all and without your acceptance. So I love my audience, I love my fans, and thank you so much. ابھی میں سالار کہنے والی تھی, میں کہنے تھی سالار کیونکہ میں نے دیکھی ہے سالار کہیں کہ میں سالار جیسی باتیں کروں گا. نہیں ہارون صحیح ہے. تو ہارون تھوڑا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آف کورس آپ کے فادر جو ہیں وہ انڈسٹری میں بہت جانے پہچانے نام ہے, اور اب تو پروڈکشن ہاؤس ان کا از ون آف دا بگ پروڈکشن ہاؤسز. لیکن جب آپ چھوٹے بچپن میں, تو کہاں سے ایکٹنگ کا شوق آیا؟ ان کو دیکھ کے ہوتا تھا یا یہ سیٹ پہ جاتے تھے آپ ان کے ساتھ, کس طریقے سے آپ کو یہ؟ دیکھیں سنس چائلڈہڈ میں نے صرف یہی دیکھا ہے, میڈیا, رائٹ, ٹی وی ہو گیا, فلم ہو گئی, میں صرف اسی انوائرمنٹ میں پیدا ہوں. تو ظاہر ہے ایز اے چائلڈ اس وقت آپ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے بچہ کوئی پوچھا تھا نا یار کیا بنو گے, تو میں کہتا تھا پائلٹ. اوہ اچھا. اب 6 سال 7 سال کا بچہ, اس کو کیا مطلب وہ والا اسٹیج ہوتا ہے کہ پھر بڑے بھی کہتے ہیں اچھا بیٹا بہت ٹائم ہے آپ کو بڑے ہونے میں, تو وہ والا اسٹیج تھا. لیکن خیر جب تھوڑی سینس آنا شروع ہوئی 12-13 ایئرز میں, آئی واز لائک یار نہیں مجھے پرسو کرنی ہے ایکٹنگ. اینڈ ظاہر ہے میرے پاس وہ لبرٹی تھی, وہ فری چوائس تھی کہ آئی کین, کوئی ابا نے یہ نہیں بولا ہوا تھا کہ یار تمہیں یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہی واز لائک ڈو وٹ ایور یو وانٹ, جس کے بارے میں پیشنیٹ ہو, کیونکہ وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پیشن نہیں مرنا چاہیے, کہ پیشن مر گیا تو پھر دیٹس اٹ. کیونکہ ابھی جب میں ایکٹنگ کرتا ہوں تو آئی ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز ورک, آئی ٹریٹ اٹ لائک بیکاز آئی لو اٹ سو مچ. مجھے ہوتا ہے یار کہ میں سیٹ پہ پوری رات گزر جاتی, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں یار مطلب اتنی ایک اس سے جیسے فنی ایک اسٹوری ہے کہ
مجھ سے ڈائریکٹر پوچھتے تھے ہاں بھائی ہمت ہے, انرجی ہے, میں کہتا تھا آپ کام کروائیں صبح تک, مسئلہ ہی نہیں ہے. خیر تو کام ہو جاتا صبح تک, اور اس کے بعد بھی لگتا تھا یار بہت انرجی ہے میرے اندر, میں اور کام کر سکتا ہوں. آپ یقین مانیں میں گاڑی میں بیٹھتا تھا اور ڈرائیور میرا گاڑی چلا کے, ظاہر ہے جب گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے, مجھے وہ راستہ یاد نہیں ہے اس لوکیشن سے لے کے گھر تک, اور مجھے وہ اٹھاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ ڈیم لائک یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, میں تو اتنا میرے اندر اتنی انرجی تھی, وہ کہاں چلے گی ساری انرجی. تو وہ یہ مجھے ظاہر ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو فیل نہیں ہوتا, لیکن جب آپ کو ہٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی ہوتا ہے کہ مطلب وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. جب سسٹم میں ہیں, جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو تھکن فیل بھی ہو بھی رہی ہو تو فیل نہیں ہوتی ہے. نہیں ایک آئی تھنک یہ ہیومن جو مائنڈ جس طریقے, جیسے فار ایگزامپل سنڈے کو آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا لیکن آپ پھر بھی لیزی ہوتے ہیں, ٹرو, یہ کیا مذاق ہے رائٹ. یہ اس کے پیچھے یہ آئی تھنک کیا یہ سائنس جو کہتی ہے کہ اگر آپ نے آپ کو کام میں ظاہر ہے انوالو کرتے رہو, اینڈ اف یو میک یور باڈی ورک اٹس گوئنگ ٹو ورک رائٹ, بٹ اف یو لائنگ ان بیڈ آل ڈے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیوں پھر وہ باڈی بھی لیزی ہو جائے گی, مائنڈ بھی لیزی ہو جائے گا لیٹر. وہ جتنا آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں وہی ہے مائنڈ ٹریننگ ہے کہ آپ نے. لیکن اس ایج پہ ایکٹنگ میں کیا انٹرسٹ لگ رہا تھا, کیا مزے کی چیز لگ رہی تھی جس کو, مطلب 12 سال کافی چھوٹی ایج ہوتی ہے, جس پہ آپ سوچ رہے نہیں یار مجھے تو یہی کرنا ہے. فیم آپ کو اٹریکٹ کر رہا تھا یا گلیمر اٹریکٹ کر رہا تھا, یا کیا چیز اٹریکٹ کر رہی تھی؟ فیم تو مجھے ایکچولی اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا, نہ گلیمر, بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے جو سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند رہا ہے وہ ہے سائیکالوجی. آئی واز آلویز کیوریس کہ یار ہاؤ ڈز دی ادر مائنڈ ورک, کیا دماغ کا کیا پروسیس کیسے چل, لائک دوسرے لوگوں کے کیا ایموشنز ہیں, کیا فیل کرتے ہیں وہ, مطلب ان کے پرسپیکٹو. دیکھیں لائف از آل اباؤٹ پرسپیکٹوز, ٹھیک ہے. تو میں سوچا تھا کہ میں تو یہ میرا سرٹن سیٹ آف تھنکنگ ہے, لیکن کیا لوگ بھی میری طرح سوچتے ہیں یا وہ الگ سے سوچتے ہیں. تو وہ آئی تھنک ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا جو میں سوچا یار اگر میں ایکٹنگ کروں گا تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میں دوسرے کے شوز میں جا کے لائف دیکھ سکتا ہوں. تو وہ آئی تھنک دیٹ واز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. پھر جا کے میں نے اپنے آپ کو کیا کہ یار نہیں ایکٹنگ ہی کرنی ہے, اینڈ میرا یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ارادہ کر لوں تو آئی میک شیور کہ آئی ڈو اٹ. وہ الگ بات ہے رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تو بٹ میں اپنی طرف سے آئی میک شیور دیٹ آئی پٹ ان دیٹ ہارڈ ورک اینڈ آئی میک شیور دیٹ اٹ ہیپنس. تو سیٹ پہ جاتے تھے بچپن میں ابا کے ساتھ؟ سیٹ پہ جاتے تھے, ایکچولی ایک بڑی مزے کی کہانی ہے. میں 2005 میں I was 6 years old, right? تو ملیشیا میں ایک ڈرامہ شوٹ ہو رہا تھا جس میں پاپا تھے, عائشہ خان تھیں. تو اس میں ایک لائٹ بوائے تھا ENG کا جو لقمان, ابھی DOP بن گیا ماشاء اللہ سے, تو ہی بیکیم مائی بیسٹ فرینڈ. تو اس کی بہت ساری میموریز ہیں اس سیٹ کی, کہ ظاہر ہے جب آؤٹ ڈور شوٹ لائک انٹرنیشنل شوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ویسی ایک الگ فیل ہوتی ہے. بالکل. تو اٹ واز لائک اے ویکیشن فار می, کہ مجھے تو ایکٹنگ کرنی نہیں تھی, تو میں تو انجوائے کر رہا تھا, 6 سال کا تھا, تو یو نو. لیکن یہ تھا کہ وہ اس کا ایک بڑا مزے کا ایکسپیرئنس رہا میرا. اس کے علاوہ سیٹس پہ جیسے کہ جو ڈرامے چل رہے ہوتے تھے ان سیٹس پہ ایک آدھ دفعہ چلا گیا تو چلا گیا, کہ زیادہ نہیں جاتے. میرے فادر خود بھی بہت کم جاتے ہیں سیٹس پہ, بہت مشکل سے جاتے ہیں سیٹس پہ, اور اگر جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹ والے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں اور ڈرے بھی ہوتے ہیں. آف کورس اب تو کوئی چیز ہو گئی نا تو پکڑی جائیں گے اور مسئلہ ہوگا. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہ اتنا زیادہ سیٹس پہ نہیں گیا, لیکن آفس میں بہت ٹائم گزارا ہے.